قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب۔ ترجمہ کنز عرفان، تم فرماؤ بے شک تمام پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا میرا رب حق القا فرماتا ہے۔ تفسیر سرات الجنان۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل اپنے انبیاء علیہم السلام کی طرف وحی نازل فرماتا ہے اور زمین و آسمان میں مخلوق سے پوشیدہ ہر چیز کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ میرا رب باطل پر حق کی ضرب مارتا ہے تو وہ اس کا دماغ توڑ کر رکھ دیتا ہے اور اسے مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالی مخلوق سے پوشیدہ تمام چیزوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ ترجمہ کنز عرفان، تم فرماؤ حق آ گیا اور باطل کی نہ ابتدا رہے اور نہ لوٹ کر آئے۔ تفسیر سرات الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ حق یعنی قرآن اور اسلام آ گیا اور باطل یعنی شرک و کفر مٹ گیا، نہ اس کی ابتدا رہی نہ اس کا اعادہ۔ مراد یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا کوئی اثر باقی نہ بچا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی سے ان بتوں کو گرانا شروع کر دیا کہ جاء الحق وزهق الباطل۔ ترجمہ، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ گیا اور باطل کی نہ ابتدا رہے اور نہ لوٹ کر آئے۔ قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قریب۔ ترجمہ کنز عرفان، تم فرماؤ اگر میں بھٹک جاؤں تو اپنی جان کے خلاف ہی بھٹکوں گا، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو اس وحی کے سبب جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ تفسیر سرات الجنان۔ کفار مکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں کہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ میں بھٹک گیا تو اس کا وبال میرے نفس پر ہے، اور اگر میں نے ہدایت پائی ہے تو حکمت و بیان کی اس وحی کے سبب ہدایت پائی ہے جو میرا رب عز و جل میری طرف بھیجتا ہے، کیونکہ راہ یاب ہونا اسی کی توفیق و ہدایت پر ہے۔ یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب معصوم ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی سردار ہیں۔ مخلوق کو نیکیوں کی راہیں آپ کی پیروی سے ملتی ہیں۔ اس جلیل مقام اور مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود آپ کو حکم دیا گیا کہ ضلالت کی نسبت فرضی بات کے طور پر اپنے نفس کی طرف فرمائیں، تاکہ مخلوق کو معلوم ہو کہ ضلالت کا منشا یعنی پیدا ہونے کی جگہ انسان کا نفس ہے۔ جب انسان کو اس پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے ضلالت پیدا ہوتی ہے اور ہدایت اللہ تعالیٰ کی رحمت و توفیق سے حاصل ہوتی ہے، نفس اس کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔